ایک دیہاتی بغیر پیسے کے حج کو جانا۔ حج کے دوران اس کو جتنی تکلیف اور مجاہدہ اٹھانا پڑا وہ تو ظاہر سی بات ہے، اگر رقم نہ ہو اور ساتھ میں پیسہ نہ ہو تو کیسے تکلیف ہوگا۔ یہ سچی اور حقیقتاً واقعہ ہے تاکہ اس سے عبرت حاصل کر سکے۔ آئیے سنتے ہیں کہ ایک گاؤں تھے اور اس گاؤں کے ایک آدمی کے دل میں حج کرنے کی بڑی طلب تھی۔ اس کے دل میں حج کرنے کی بڑی طلب تھی، چنانچہ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تو وہ ان سے بڑے شوق و محبت کے ساتھ سفر حج کے حالات پوچھتے، یہاں تک کہ اس نے حج کے موسم میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ لوگ حج کے لیے کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے اسے بتایا کہ حج کے لیے راجدھانی اپنے ملک کی راجدھانی پر جانا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ راجدھانی میں کیسے جائیں ہم۔ کسی نے کہا کہ اسٹیشن جانا پڑتا ہے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اسٹیشن کہاں سے جاتے ہیں۔ کسی نے اس کو اسٹیشن پہنچا دیا۔ اب وہ اسٹیشن پر پہنچ کر پھر رہا ہے کہ مجھے راجدھانی جانا ہے۔ وہ کئی دنوں تک اپنے شہر کی اسٹیشن پر پھرتا رہا۔ آخر ٹرین کے ایک کنڈکٹر گارڈ نے سوچا بیچارہ کئی دنوں سے پھر رہا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہیے۔ چنانچہ گاؤں والے سے کہا کہ تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں راجدھانی تک لے جاتا ہوں۔ اس طرح ٹرین کے ذریعے وہ ملک کی راجدھانی پر پہنچ گئے۔ ملک کی راجدھانی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے پھر پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ کسی نے اسے حاجی کمپاؤنڈ میں جانے کا راستہ بتا دیا اور وہ حاجی کمپاؤنڈ چلا گیا۔ وہاں تو پورا شہر آباد ہوتا ہے، لوگ روزانہ پانی کے جہاز کے سوار ہو کر جا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ لوگوں کو سوار ہو کر جاتے دیکھتا تو اس کے جذبات کے سمندر میں اور جوش آ جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے پاس مال نہیں تھا، نہ ٹکٹ تھا، نہ پاسپورٹ تھا اور نہ ہی پیسے تھا، مگر دل میں حج کرنے کے سچے جذبہ موجود تھے۔ چنانچہ وہ وہاں بھی یہ کہتا رہا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ جو حاجیوں کا سامان لے جانے والا کولی تھا ان کی ایک خاص وردی ہے اور ان کے اوپر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا مجھے کسی کولی سے دوستی لگانی چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک کولی سے دوستی لگا لی اور اسے کہا، بھائی آپ اپنی وردی مجھے دے دیں، میں بھی حاجیوں کے سامان اوپر پہنچاؤں گا۔ جب سامان ختم ہو جائے گا تو میں اپنے کپڑے پہن کر آپ کی وردی واپس بھیج دوں گا، میرا بھی کام بن جائے گا اور آپ کی وردی بھی واپس آ جائے گی۔ لہٰذا اس کولی نے اپنی وردی اسے دے دی اور وہ سامان اٹھانے کے بہانے اس جہاز پر آتا جاتا رہا۔ جب سارا سامان ختم ہو گیا تو وہ ادھر ہی کہیں چھپ گئے اور اپنے کپڑے پہن کر کولی کو وردی واپس بھیج دی۔ اب وہ وہیں پر ادھر وقت گزر رہا ہے۔ وہاں تو ایک جہاز میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، کیا پتہ چلے گا کون کہاں ہے۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایک محبت تھی اور پاسپورٹ اور ٹکٹ کے بغیر وہ جذبات کے گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کے گھر دیکھنے جا رہے تھے۔ لوگ تو اپنے کمرے میں بستروں پر سوتے اور وہ بیچارہ بیٹھ کر وقت گزر لیتے۔ اس نے جہاز میں ایک آدمی کے ساتھ دوستی پیدا کر لی اور اس سے کہا، بھائی جب جدہ آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ وہ جب جدہ شہر کی روشنیاں سامنے نظر آنے لگی اور سمندر جہاز ساحل کے قریب پہنچ گئے تو اس آدمی نے کہا، وہ دیکھو جدہ آ گیا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ وہ نوجوان جہاز کے عرش کے اوپر چڑھے اور اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اسے تیرنا بھی نہیں آتا تھا، چنانچہ جب وہ چھلانگ نیچے لگائی تو پھر اوپر ہی نہیں آیا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ وہ نوجوان ڈوب گیا اور اس نے دل میں سوچا کہ اللہ کی یہ مرضی تھی۔ جب اس آدمی نے حج کیا اور طواف زیارت کے بعد حرم سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ دیہاتی بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا ہے اور اس نے عرب جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ وہی ہے جس نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ وہ وہاں ایک دوسرے سے خوب ملا اور حال چال پوچھنے شروع کیا
उस देहाती से पूछा कि सुनाओ तुम्हारे साथ कैसे बर्ताव हुआ। उसने कहा मेरे साथ चलो, तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। लिहाजा वो आदमी उसके साथ चल पड़े। जब वो बाहर निकले तो देखा कि बिल्कुल नई कार खड़ी है और ड्राइवर इंतजार कर रहा है। देहाती कार के अंदर बैठा और साथ उस आदमी को भी बिठा लिया और ड्राइवर उनको एक मकान की तरफ ले गया जो बिल्कुल नया बने हुए थे। अंदर जाकर देखा कि ठंडी साजी हुई हवा है। देहाती ने उसे एक जगह जाकर बिठा दिया और नौकर से कहा कि मेहमान के लिए खाना पानी की कोई चीज ले आओ। चुनाचे वो शरबत और फल ले आए। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा, भाई मुझे बताओ किस्सा क्या है। वो कहने लगा, मैं तुम्हें किस्सा बाद में सुनाऊंगा, पहले ये खा लो। अब वो देहाती किस्सा सुना रहा है कि ये घर जो देख रहे हो ये मेरा है, ये ड्राइवर भी मेरा है, ये कार भी मेरी है। उसने पूछा, भाई ये सब कैसे तुम्हें मिला। वो कहने लगा, हाँ तो ये राज की बात, लेकिन चूंकि तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। चुनाचे वो कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने की बहुत शौक थी और उस शौक वो मोहब्बत में मैंने ये होलिया किया। जब मैं जिद्दा पहुंचा तो मैंने कहा, ए अल्लाह मैं तेरे हवाले करता हूँ। ये कहकर मैंने छलांग लगा दी। मुझे तैरना तो आता नहीं था, बस ऐसे ही हाथ पाँव मारता रहा। लहर खुद ही धकेल धकेल कर जमीन की तरफ ले जाते रहे। मेरे अंदर भी पानी चला गया था और मेरे होश भी उड़ गए थे। जब मैं जमीन पर पहुंचा तो मैं बेहोशी की हालत में था। मैं बाहर निकला, वही लेट गया। जब उठा तो सुबह तहज्जुद की वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सब रास्ते बंद थे। मैं उस समुद्र के किनारे पर बैठे हुए जमीन में बैठे हुए थे तो सामने देखा कि ये घर है और उस घर के करीब एक गाय बांधे हुए हैं। दो आदमी उस गाय का दूध निकलने के लिए आए, मगर वो गाय उनसे दूध निकलने ही नहीं दे रहे थे, जिसके वजह से काबू में नहीं आ रहा था। जब वो दूध निकलने के लिए बैठे तो गाय ने उन्हें दूध देना बंद कर दिया। वो बड़े मुसीबत में गिरफ्तार थे। एक आदमी गाय को पकड़ते और दूसरे थन को हाथ लगाते तो गाय भाग कर दूसरी तरफ चले जाते। तकरीबन आधा घंटा उसके साथ कुश्ती करते रहे। मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने उन्हें इशारा किया कि अगर कहो तो मैं इसका दूध निकाल देता हूँ। वो अरबी बोलते थे, मुझे समझ में नहीं आया था, इसीलिए उनको इशारे से ही दूध निकल देने की फरमाइश की। उन्होंने कहा, आ जा। अल्लाह की शान की वो उस घर के जो करीब थे, उस घर में एक बड़े आलिशान चौधरी रहता था और चौधरी का एक बेटा था। डॉक्टर ने हिदायत की हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करे। उस चौधरी ने अपने बेटे को गाय के दूध पिलाने के लिए गाय लिए रखे हुए थे। गाय के अंदर दूध तो होता था मगर उसको निकलने नहीं देते थे। इसके वजह से ये चौधरी और उसका बीवी बड़े परेशान होते थे कि बच्चे को दूध पूरे नहीं मिलता। जब मैंने कहा कि मैं दूध निकल देता हूँ तो उस दोनों ने जाकर चौधरी से कहा कि ये जंगल का अंदर मुसाफिर में से एक आदमी कहता है कि मैं दूध निकल देता हूँ। उसने कहा, ये चाबी लो और जाकर उसे ले आओ। वो गेट का ताला खोलकर मेरे पास आए और मुझे चौधरी साहब के पास ले गए। जब मैंने गाय का जरा हाथ फेरा और उसे प्यार की बात कही तो वो मानूस यानी मान गए। मैंने नीचे बैठकर उसको 8-10 किलो दूध निकाल कर दे दिया। जब चौधरी की बीवी ने देखा तो वो बड़ी खुशी हुई और कहने लगी कि आज तो मेरे बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर वो कहने लगा कि इस आदमी को नहीं जाने देना। जब चौधरी साहब से मुलाकात हुई तो उसने पूछा कि आप कौन हो। मैंने कहा, मैं तो एक मुसाफिर हूँ, हज करने आया हूँ। वो कहने लगा कि हम तुम्हें वापस जाने नहीं देंगे इसीलिए कि तुम अच्छे दूध निकलते हो। मैंने कहा कि मैं दूध तो निकाल दिया करूंगा लेकिन मैंने हज भी करना है। वो कहने लगा कि तुम बेफिक्र रहो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी अपने वालिद को फोन किया और सारा तफसील बता दी। जब अपनी बेटी की बात सुनी
تو وہ اس کی والد بہت خوش ہوئے اور کہنے لگا ہمیں تو ایسے آدمی کی ضرورت ہے۔ بعد میں اس نے چودھری صاحب کے پاس فون کیا اور کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، میں بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ چودھری صاحب نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سسر نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ صبح و شام میرے گائے بھینس کا دودھ نکال کر دیا کرنا۔ جب دودھ دھونے کا وقت آیا تو میں نے اس کی 200 گائے کا دودھ نکال کر دے دیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنے دودھ بھی نکال سکتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ بس اب تم یہاں رہنا، اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتے مجھے حج کے جانا ہے، اور وہ آدمی چودھری صاحب کہتے نہیں تمہیں یہیں رہنا ہے۔ میں نے 3 دن وہاں رہا اور 3 دن مجھے بار بار یہی کہتا کہ تمہیں یہاں رہنا ہے۔ میں کہتا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ تیسرے دن وہ کہنے لگا میاں ہم تجھے حج بھی کروائیں گے لیکن تو نے رہنا یہی ہے۔ میں نے کہا میں حج تو کروں گا لیکن باقی بات بعد میں کروں گا۔ حج کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میرے حج ہو گیا ہے، اب مجھے گھر واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں تمہیں یہی رہنا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے بیوی بچے وہی ہے۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، وہ گھر میں تمہیں دیتا ہوں، یہ میرا نیا کار ہے یہ بھی تمہیں دیتا ہوں، اور یہ ڈرائیور بھی تمہیں دیتا ہوں۔ اب تم اپنے بیوی بچے کے نام اور ایڈریس بتا دو، میں پیغام بھیج دیتا ہوں اور جانے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچے بھی پہنچ جائیں گے۔ پھر ایک حج کیا، ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب 1 ہفتے کے بعد میرے بیوی بچے میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے حج بھی کر لیا، اللہ نے گھر بھی دے دیا اور گاڑی بھی دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا کی نعمت بھی عطا کر دی ہے۔ اب میں یہاں رہوں گا، ہر سال بیت اللہ شریف کا حج کروں گا۔ بھائی ہم سے تو وہ دیہاتی اچھا کہ اس نے دودھ نکلنے کی برکت سے بیت اللہ شریف کو دیکھ لیا۔ سچ ہے کہ جب جذبہ سچے ہو تو پھر بات بھی بن جاتی ہے۔ تو بھئی اس واقعے سے ہمیں ایک عبرت حاصل ہوئی ہے کہ اگر طلب اور سچی نیت ہو تو اللہ رب العزت اپنے گھر کا دیدار کرا دیتے ہیں، اور چاہے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی اللہ شکل بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ یہ دیہات کے رہنے والا کہ اس کے پاس کوئی شکل اور صورت نہیں تھا، یعنی نہ کوئی پیسے تھے نہ کوئی مال تھے، پھر بھی اللہ کی ذات کو امید کر کے اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے پکے اور جذبہ سچے نیت تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے گاؤں سے نکل کر شہر میں آباد کیا، یعنی شہر کا باشندہ بنایا، اور وہ بھی اللہ کے گھر کے سامنے اللہ کے گھر کی نیت کی وجہ سے اللہ نے ایسے مقام عطا کیا۔ تو بھئی سچے جذبہ اور دل میں طلب ہو تو اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں انسان کو۔ تو بھئی اس ویڈیو کو اگر پسند آئے اور اس سے کوئی عبرت حاصل ہوئے تو لوگوں تک اس بات تک پہنچا دے، اس ویڈیو کو پہنچے تاکہ ان کو بھی یہ طلب و جذبہ پیدا ہو، وہ بھی حج کرنے والے بنے، اللہ کے گھر کے دیدار کرنے والے بنے، اور ان کے اندر بھی یہ امید جاگ جائے۔ اس کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دوسرے تک پہنچائیں۔